چلیے آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں قصیدہ. تو قصیدہ کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. کہہ رہے ہیں کہ اردو قصیدے سے متعلق جس میں کل 4 اکائیاں یعنی 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے، کہا کہہ رہا ہے کہ اس کو اب سنیے اچھے سے. کہہ رہے ہیں کہ اس جو قصیدہ کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ کل 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی 4 طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. پہلی اکائی کا عنوان ہوگا، کہہ رہے ہیں پہلی اکائی کا جو عنوان ہے وہ پہلی اکائی کا عنوان قصیدہ کی تعریف، اجزائے ترکیبی اور فنی خصوصیات، یہ چیز ہوں گی پہلی اکائی میں. ٹھیک ہے، اچھا. اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اس میں قصیدہ کو لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اس کے اجزائے ترکیبی کو بیان کرتے ہوئے اس کی صنفی حیثیت پر روشنی ڈالی جائے گی اور اس کے فنی خصوصیات و انفرادیت سے بحث کی جائے گی. اس طریقے سے اگر آپ پڑھ رہے ہو تو آپ یہ جانیے کہ ارے یار موبائل ٹوٹ گیا کا. اگر صحیح سے پڑھ لیجئے گا تو آپ کو اور دیگر جتنے امتحان ہیں اس میں آپ کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب آپ لکھنا بھی چاہے سبجیکٹیو امتحان تو سبجیکٹیو امتحان کا بھی کام آپ کو یہیں سے چل جائے گا. تو لہذا خوب اچھے سے سنیے اور سمجھیے. آپ کو مضمون لکھنا ہو قصیدہ پر تو آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں. جیسے پہلی اکائی یا 4 عناصر کر سکتے ہیں. تو پہلے عنصر میں کیا لکھیں گے؟ قصیدے کی تعریف، اجزائے ترکیبی اور فنی خصوصیات. اس طرح آپ آگے بڑھتے چلیں گے. ٹھیک ہے، آئیے تھوڑا سا ہم لنک بھیج دیا ادھر ادھر. چلیے دوسری اکائی قصیدہ کی اقسام، موضوعات اور ادبی و تہذیبی اہمیت. یہ اس کی دوسری اکائی ہے. ٹھیک ہے، اس میں قصیدہ کے موضوعات اور فن کے اعتبار سے اس کی مختلف اقسام سے بحث کی گئی ہے. اس کو ہم لوگ پڑھیں گے ابھی آگے. اس کے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کی ادبی و تہذیبی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک. اسی طرح تیسری اکائی میں دکن میں اردو قصیدے کا ارتقاء، چونکہ قصیدے کا آغاز دکن سے ہے. ٹھیک ہے، اس پر بحث کی جائے گی. اس میں دکن میں اردو قصیدے کے پس منظر، اس کی روایت اور ارتقاء سے بحث کی گئی ہے. دکن کے اہم قصیدہ نگاروں پر گفتگو کرتے ہوئے دکنی اردو قصیدہ نگاری کی خصوصیات و امتیازات بھی زیر بحث آئے ہیں. چوتھی جو عنصر ہے یا چوتھی اکائی وہ کیا ہے؟ شمالی ہند میں اردو قصیدے کا ارتقاء. جیسے پی ایچ ڈی کا ہم کام کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم لوگ اپنا موضوع کو کیا کرتے ہیں؟ مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح تقسیم کیا جاتا ہے. اس کو نظر کریے. پہلے جہاں قصیدے کا آغاز ہوا اس کو لیا، یعنی دکن میں قصیدے کا ارتقاء. پھر کیا کیا؟ جہاں قصیدہ جو ہے ارتقاء پذیر چڑھا پھر وہاں لیا، کہیں شمالی ہند میں. اس میں شمالی ہند میں اردو قصیدہ نگاری کے پس منظر اور اس کے آغاز و ارتقاء سے مفصل بحث کی گئی ہے. اب چلیے ہم لوگ چلتے ہیں بحث کی طرف. آئیے جو ہم نے آپ کو عنوان لگا کر لنک بھیجا اس کو طرف دیکھتے ہیں. قصیدہ کی تعریف اور کر رہے ہیں اور فنی خصوصیات و اجزائے ترکیبی. آ جائیے چلیے یہاں سے سیدھے سیدھے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. کریں قصیدے کی تعریف، اجزائے ترکیبی اور فنی. خوب اچھے سے سنیے گا اور غور کرتے چلیے گا تاکہ تیاری ہوتی چلے. بعد میں اور زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں بوجھ ہو جاتی ہیں. دیکھیے بارش ہو رہی ہے ہماری طرف. قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے. پہلا سوال یہ آتا ہے کبھی کبھی جب سوال بہت آسان بنتا ہے تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس زبان کا لفظ ہے. تو قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے. ہم سے پوچھتے ہیں. یہ قصد سے مشتق ہے. قاف صاد دال قصد سے مشتق ہے. ٹھیک ہے. قصد کے معنی ارادہ کرنے کے. آپ کا بولتے بھی ہیں آپ کا کہاں کا قصد ہے، کہاں کا ارادہ ہے. قصد کے معنی ارادہ کرنے کے آتے ہیں چونکہ قصیدہ ارادتاً کہا جاتا ہے. بہت اچھا جوڑا ہے. اسی طرح آپ اور دیگر لفظوں کو بھی اپنی صلاحیت بڑھانے کے لیے اس طرح آپ جوڑ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہا قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ارادہ کرنے کے ہیں. اب اس سے ہم کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ مطلب اس لفظ سے کوئی ایسی صنف تیار ہوئی ہے جس کو قصداً اور ارادتاً تیار کیا جاتا ہے، یا شعر ہے تو شعر کو تیار کیا جاتا ہے.
تو اس میں اس کے قصد و ارادے کو دخل ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی کی تنقیص کر رہے ہیں، تو اس میں ارادتاً کہہ رہے ہیں آپ۔ ایسا نہیں کہ لاشعوری طور پر آپ کر رہے ہیں، بلکہ شعور کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ فلاں شخص اچھا ہے، یا فلاں چیز اچھی ہے، یا فلاں شخص آپ کو پسند ہے، یا کوئی دوسرا آپ کو پسند کرتا ہے۔ یہ لاشعوری نہیں ہے، شعور کے طور پر خصوصیات ہے اس کے، اعضاء ترکیبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس معنی سے اس کی مناسبت واضح ہے۔ قصیدہ میں آمد سے زیادہ آورد کا حصہ ہوتا ہے۔ آمد اور آورد یہیں سمجھ لیجئے اختصار کے ساتھ۔ آمد کہتے ہیں فطری طور پر کوئی مضمون آپ کے ذہن میں آ گیا، فطری طور پر۔ آوردن کے مصدر ہوتا ہے کھینچ کے لانا۔ آپ اگر فارسی پڑھیں ہیں آمد نامہ تو آپ جانتے ہوں گے آوردن مصدر کھینچ کے لانا، کھینچنا، لانا۔ لانا جو لفظ ہے نا، اپنے سے آنا اور لانا میں فرق ہے۔ آنا اور لانا میں فرق۔ آنا کہتے ہیں آپ آ گئے، ٹھیک ہے، بیٹھیے، تشریف رکھیے، چائے پیجیے، ناشتہ کیجیے، کھانا کھائیے، اور ایک کہ ہم نے آپ کو ٹکٹ کر کے بلوایا ہے، تو دونوں میں فرق ہے نا ہمارے لیے۔ ایک آپ خود سے آ گئے، بیٹھیے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، خوش آمدید ہے، اور ایک ہم نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کو بلایا ہے، تو دونوں میں ہمارے لیے فرق ہے۔ اس لیے کیا کہہ رہا ہے قصیدہ میں؟ کیا ہے قصیدہ میں آمد سے زیادہ آورد کا حصہ ہوتا ہے، چونکہ قصدن ہوتا ہے۔ عربی و فارسی قصیدوں میں بھی قصیدہ قصد و ارادہ کو بطور خاص اہمیت حاصل ہے۔ عربی میں قصیدہ کے معنی گاڑھا مغز کے آتے ہیں، گاڑھا مغز کے، ٹھیک ہے۔ چونکہ قصیدہ اپنے نادر و بلند اور پرشکوہ، شکوہ نہیں بولتے ہیں، پرشکوہ مضامین کی وجہ سے شاعری کی تمام اصناف میں فوقیت رکھتا ہے۔ اس لیے دیکھیے قصیدہ کے بارے میں ابھی ہم کچھ ہی دن پہلے اپنے بہت سینئر اسکالر تھے جو آج ڈاکٹر بن گئے ہیں، آج ان کو ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی، بہت اچھا کام تھا۔ ہندوستان میں ایک ہی کام ہوا بہت کام، لیکن اس موضوع پر صرف انہوں نے تحقیق کے کام کیا، تحقیق کی تاریخ پر کام کیا ہے۔ یہ اپنے نوعیت کے پہلا پی ایچ ڈی ہوگا، آج ہی ان کا ختم ہوا ہے۔ تو بات چل رہی تو پھر قصیدہ کی بات آئی۔ قصیدہ ایک ایسی صنف ہے، اگر ہم اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں اور محنت کرنا چاہ رہے ہیں اس تعلق سے، تو ہماری زبان صاف ہو جائے گی۔ ہم الفاظ کے گودام کہتے ہیں نا جس کو، گودام، الفاظ کے انبار ہمارے پاس ہو جائیں گے۔ جب ہم پڑھیں گے، 2 قصیدہ تو پڑھیں گے تقریباً، مکمل نہیں صحیح لیکن کچھ تو پڑھیں گے، تو دیکھیں گے اس میں کتنے الفاظ، ایک مصرع ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس کو سمجھنے کے لیے ہم ڈکشنری نہ لیں۔ اردو جو ادب ہے، آج ہم صرف افسانہ ناول کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیا چیز ہے اس میں؟ اس سے پہلے جو ہم جاتے ہیں کلاسیکی ادب میں، تو یہی تو ہے قصیدہ۔ آج دیکھ لیجیے پورے ہندوستان میں قصیدہ پر کہیں سیمینار نہیں ہوتا ہے تو بتائیے آپ ہم کو۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں کروں، آپ کو، آپ کی نظر میں اگر قصیدے کے عنوان پر کہیں سیمینار ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے آپ۔ اس کے جاننے والے مٹ رہے ہیں، خطوط پر کہیں سیمینار ہو رہا ہے تو بتائیے ہمیں۔ کلاسیکی ادب پر صرف ہم پہنچتے ہیں تو کہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ میر تک پہنچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے پروگرام دیکھ لیجئے، ریختہ میں بھی ولی کا بھی پروگرام نہیں ہے ریختہ میں براہ راست، جس طرح غالب پر ہوا ہے، میر پر ہوا ہے، فیض پر ہوا ہے، یا قلی قطب شاہ پر بھی کوئی بہت مضبوط پروگرام، اس لیے کہ اس مضمون کو جاننے والے دنیا سے مٹ رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اس پروگرام کا دیکھیے، یہ بھی کا حصہ ہے کہ امیر خسرو کے تعلق سے جاننے والے بہت 5 لوگ ملیں گے ہندوستان میں جو بتا پائیں صحیح طریقے سے، بہت کم لوگ ہیں جو بتا پائیں۔ ہم جانتے ہیں امیر خسرو پیدا ہوئے، وفات پا گئے، ٹھیک ہے، بس اتنا جانتے ہیں، صوفی تھے، غزل گاتے تھے، شاعری کرتے تھے، بس ہو گیا۔ لیکن صحیح معلومات کیا ہے یہ بتانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ آپ اپنی یونیورسٹی معلوم کر لیجئے گا کہ امیر خسرو پر کسی سے ہمیں لیکچر کروانا ہے تو کس کو انتخاب کیا جائے، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ اس کے جاننے والے بہت کم لوگ ہیں۔ یا ویسی صورتحال ہے جیسے ہم کو گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، لیکن گھر کے جو سند ہے، جو کسو کیا کہتے ہیں، گھر کے سرٹیفکیٹ کو دستاویز، تو دستاویز جاننے والے گاؤں میں 1-2 ہی ہوتے ہیں جو بہت عمر دراز ہوتے ہیں، ان سے بات کرنی ہوتی ہے، چچا ہمارے دستاویز کو سمجھا دیجیے۔ اسی طرح ہمارے یہاں کیا کہہ رہا ہے، عربی میں قصیدہ کے معنی گاڑھا مغز کے ہیں۔
چونکہ قصیدہ اپنے نادر و بلند اور پرشکوہ مضامین کی وجہ سے شاعری کی تمام اصناف سخن میں فوقیت رکھتا ہے. اس کو یاد رکھ لیجیے گا، یہ دعویٰ اور دلیل دونوں کے ساتھ سوال بن سکتا ہے کہ قصیدہ تمام اصناف شاعری میں سب سے فوقیت رکھتا ہے. دلیل یہ دے دیں گے کہ قصیدہ میں نادر و بلند اور پرشکوہ مضامین پیش کیے جاتے ہیں. تو وجہ بھی چونکہ بتایا، چونکہ یہی تو وجہ ہے، چونکہ قصیدہ اپنے نادر و بلند و پرشکوہ مضامین کی وجہ سے شاعری کے تمام اصناف میں فوقیت رکھتا ہے. تو دونوں صحیح یاد رکھیے گا. اس لیے اصناف شاعری میں اسے وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں سر کے مغز کو حاصل ہے. جو گدی کہتے ہیں، گدی، اس میں چوٹ آ جاتی ہے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے. میرے ساتھ 2 حادثے ہیں، اور آپ سب کو خدا محفوظ رکھے، ہمیں بھی محفوظ رکھے. ایک میرے چچا جو انتقال کر گئے، اور جو بینک مینیجر تھے، ان کو ٹرک والے نے مار دیا پیچھے سے. 16 مہینے ایسا تھا کہ کھوپڑی جو ہے نا، ایک آدھی کھوپڑی بالکل نہیں تھی. زندگی کاٹا ان 16 مہینے، 27 مہینے، اور اخیر میں وہ انتقال ہو گیا ان کا. ابھی میرے خالہ زاد بھائی کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کے سر میں چوٹ آئی ہے بہت زیادہ. تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے اس سے سوچ کر حقیقت میں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی جسم میں سر کے مغز کو جو حاصل ہے، اسی طرح اصناف شاعری میں قصیدہ کو حاصل ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اب آپ میں سے کوئی ایک آدمی اس ایک پیراگراف کو پڑھیے. چلیے، واجدہ تسنیم پڑھیے، یہیں سے زور سے پڑھیے. میرے طرف تو بارش ہے اوپر. قصیدہ ایک ایسی صنف ہے جس میں قادر الکلامی اور خود اعتمادی کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. اس کی توضیح یہ بھی ہے کہ قصیدہ سے مراد شاعروں کا قصیدوں کو عملی طور پر برتنا ہے. قصیدے کے ایک معنی تو کئی اجزاء ہوتے ہیں، لہذا وہ مختلف حصوں میں جیسے تشبیب، گریز، مد اور دعا میں تقسیم ہونے کے سبب اس معنی کی توضیح کرتا ہے. اس کے علاوہ قصیدہ کے ایک معنی چربی دار گودے کے بھی آتے ہیں. عربوں کے یہاں استعارہ کلام فصیح کو قصیدہ کہا جاتا ہے. یہاں اس سے مراد ایسا کلام ہے جو شوکت الفاظ اور شوکت معنی جزالت و جاہت سے پر ہو. اچھا، وہ وجاہت سے پر ہوں. القصد قصیدہ سے بھی مشتق ہیں جس کے معنی موٹی اور فربہ اونٹنے کے آتے ہیں. کلام کے فصیح و بلیغ اور پرمغز ہونے کے سبب بھی اس کا اطلاق قصیدہ پر ہونے لگا. رک جائیے، پڑھنا بہت ضروری ہے. اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، آئیے دیکھیے، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی سنیے گا. جزالت و وجاہت. وجاہت کہتے ہیں، وجیح ایک لفظ ہے. وجیح کا معنی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ وجیح کا معنی نہیں سر. میل بیوٹی. کون؟ وجاہت. میل بیوٹی. میل بیوٹی. وجاہت بولتے نا سر، وجاہت، مردانہ وجاہت. میل بیوٹی. اچھا جواب دیا، مائک بند کر لیجیے. میل بیوٹی فیمیل بیوٹی نہیں ہے. وجیح کہتے ہیں خوبصورت کو، اور دنیا کے سب سے عجیب انسان کی خوبصورتی کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا، وجیح. ایسی خوبصورتی ہوتی ہے اس وجیح میں، جس میں انسان ہر طریقے سے خوبصورت ہو. جس میں انسان ہر طریقے سے خوبصورت ہو. ایک ہوتا ہے گورا پن، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کیا ایک ایسی وجیح، یعنی سیرت و صورت دونوں حساب سے آپ خوبصورت ہوں. وجیح، ملیح، یہ سب جو لفظ آیا ہوا ہے یہ اس طرح کے خوبصورتی، اسی کو کہتے ہیں وجاہت. جزالت و وجاہت اس معنی میں ہے کہ آپ بہترین، مطلب یہ کہیے کہ کوئی کہتے ہیں نا جس کی باڈی بہت اچھی رہتی ہے، مطلب بدن کے جو ساخت ہے بہت اچھائی کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نیک سیرت بھی ہوتا ہے. تو اس قسم کی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں وجاہت. وجیح لفظ آیا ہے اللہ کے رسول کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں چونکہ قصیدہ کے اجزاء ترکیبی بھی ہیں، اس طرح تو بنتا نہیں ہے، تو اس میں کیا چیزیں ہیں؟ تشبیب، گریز، مدح اور دعا. اس کو یاد کر لیجئے، یہ سوال آتا ہے.
یہ سوال آتا ہے، ٹھیک ہے. اور کہہ رہے ہیں قصیدہ کے ایک معنی توڑنا کے بھی آتے ہیں، چونکہ قصیدہ کے ساخت میں کئی اجزاء ہوتے ہیں، لہذا اور مختلف حصوں میں جیسے تشبیب، گریز، مدح اور دعا میں تقسیم ہونے کے سبب اس معنی کو توضیح کرتا ہے. توضیح مطلب واضح کرتا ہے. اس کے علاوہ قصیدہ کے ایک معنی چربی دار گودے کے بھی آتے ہیں. عربوں کے ہاں استعارتن، استعارہ کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیجیے آپ. استعارہ کس کو کہتے ہیں؟ استعارتن کلام فصیح، یعنی فصیح کلام کو. کلام فصیح نہیں پڑھے گا، کلام فصیح موصوف صفت ہے یہ. کلام فصیح کو قصیدہ کہا جاتا ہے. اس کو ایک ایک چیز سیکھیے جو باریکی بتا رہا ہوں. تو آپ پڑھیں کلام فصیح، چونکہ زبر زیر تو دیا نہیں ہے، تو اردو میں اضافت میں بھی لگاتے ہیں زیر اور موصوف صفت میں بھی لگاتے ہیں. فصیح کلام، کلام فصیح، فصیح کلام. اب بتائیے استعارہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی بات تمہید کے ساتھ کی جاتی ہے اس کو استعارہ کہتے ہیں؟ نہیں، صحیح بتائیے. استعارہ مثال کے تو میں کہہ دوں، یہ آپ کوئی کسی کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا نا فیمیل نہیں میل بیوٹی، کوئی مزاحیہ کوئی جوڑا کہتے ہیں شیر کی طرح، نہیں طرح کی طرح نہیں ہو پائے گا. جیسے زید شیر ہے. ڈائریکٹ بول دینا سر، ڈائریکٹ بول دینا. اسما کا جواب بالکل صحیح ہے کہ ڈائریکٹ بول دینا. مثال کے طور پر میں یہ کہنے والا تھا، کوئی کہتے ارے تم تو چاند ہو، تم میری چاند ہو یا تم میرے چاند ہو. جیسا ہو نہیں جیسا، وہ تو ہو جائے گا تشبیہ. چاند سر جیسا. سر آپ کس شیر کے مائک بند اندر ہے کہ کیجیے، رنگ کاٹ رہا ہے؟ آپ سنیے پلیز. اسما مائک بند کیجیے، میں بتا رہا ہوں پھر بولیے گا. چونکہ سوال آیا دونوں سمجھ لیجیے. جب ہم بولیں گے کہ آپ شیر کی طرح بہادر ہیں، اس کو کہیں تشبیہ، کہیں گے اس میں تشبیہ. لیکن سیدھے کہیں گے ارے آپ شیر ہیں، آپ تو شیر ہیں، آپ تو پروفیسر ہیں. بولتے ہیں آپ تو پروفیسر ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں. کیا بولتے ہیں آپ تو پروفیسر ہیں. پروفیسر نہیں ہے، ہم اسٹوڈنٹ ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اساتذہ بولتے ہیں، اساتذہ کوشش کرتے ہیں، اس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے. لیکن اسی چیز کو بھی یہ کہہ دیں گے آپ سر کی طرح بولتے ہیں، آپ سر کی طرح بات کرتے ہیں، تو مطلب تشبیہ دے رہے ہیں. کی طرح لگائیں گے کہ جیسا، کی طرح کا مطلب ہو گیا تشبیہ. لیکن استعارتن کہتے ہیں ادھار لینے کو. اصل میں لفظ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ادھار لینے کو. کسی سے لفظ لے کر کسی کو چپکا دینا، استعارہ لینا، اخذ کرنا. سمجھ گیا دونوں میں فرق؟ ٹھیک ہے. یہاں اس سے مراد ایسا کلام ہے جو شوکت الفاظ اور شوکت معنی، یعنی معنی بھی اچھا ہو. خالی لفظ جو ہے کہ بہت ایسا لفظ لا رہے ہیں جو ایک ہی معنی کی ادائیگی کے لیے بار بار اب کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لفظ کا انتخاب بھی کیجئے تو ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر معانی بھی خوب پرجوش ہو. شوکت الفاظ اور شوکت معنی، جزالت. اردو میں معنی بھی پڑھتے ہیں لیکن میں معنی پڑھتا ہوں، اصل لفظ معنی ہی ہے لیکن اردو میں یہ معنی بھی استعمال ہوا ہے. جزالت پر وجاہت سے پر ہو، یعنی خوب پرشوکت ہو. القصد قصیدہ سے بھی مشتق ہے جس کے معنی موٹی اور فربا اونٹنی کے آتے ہیں. یہ آپ لفظ اگر عربی زبان پڑھے ہوں گے تو جانتے ہوں گے. عربی کے اندر اور عرب کے اندر جو بھی بہت زیادہ قیمتی کسی چیز کی مثال دی گئی ہے، جو سرخ اونٹنی کی مثال دی گئی، آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ عرب کے اندر اگر سب سے زیادہ قیمتی کسی چیز کی مثال دی گئی ہے کسی چیز سے، ہمارے یہاں شیر کو دیتے ہیں، گھوڑے سے دیتے ہیں، تو عرب کے اندر سب سے قیمتی چیز جو ہوتی تھی نا وہ سرخ اونٹنی ہوتی تھی. یہ آپ جان لیجیے. آپ اسی لیے یہاں دیکھیے مثال جو دیا ہے جس کے معنی موٹی اور فربا اونٹنی کے آتے ہیں. کلام کے فصیح و بلیغ اور پرمغز ہونے کے سبب بھی اس کا اطلاق قصیدہ پر ہونے لگا. یہ آپ جان لیجیے اگر پہلے جانکاری نہیں ہے کہ عرب کے اندر اگر کسی بہت قیمتی چیز، یہاں تک بیٹا جیسی قیمتی چیز کے لیے کوئی مثال اگر دینا چاہے تو کیا دیتا ہے؟ کون سے بتایا تھا ابھی؟ سرخ اونٹنی. سرخ اونٹنی سے تشبیہ دیتے تھے. آ جائیے آگے. چلیے کوئی پڑھیے آپ میں سے ایک آدمی، دوسرا کوئی. چلیے اسما پڑھیے یہاں سے. اسما پڑھیے. ڈسٹربینس ہو رہا ہے سر، یہ برسات ہو رہی اس لیے.
اچھا ٹھیک ہے چلیے. قصیدہ ایسے ہاں شعر پڑھیے کو پڑھیے بھی ریشما پڑھیے کہتے پڑھیے ہیں زور سے پڑھیے جس ریشما. کا بیان مکمل ہو. قصیدہ میں بھی شاعر اپنے کلام کو تکمیل کے مراحل تک پہنچا دیتا ہے اور اپنی بات اور مدعا کی وضاحت کر دیتا ہے. قصیدہ وہ واحد ہے اور اس کی جمع قصائد ہے. بعض کے نزدیک قصیدہ خود جمع ہے. قصیدہ کے لغوی معنی سے صنف قصیدہ کے معنوی خوبیاں خود بخود بڑی حد تک اجاگر ہو جاتی ہے. ان معنوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ ایک ایسی صنف ہے جو بذات خود مکمل ہو، جس میں قادر الکلامی کا اظہار ہو، جس کے مضامین پر پر مغز ہوں، اچھے سے پڑھیے. مغز ہو مغز نہیں جو پر مغز ہوں. مغز ہو جو فصیح و بلیغ ہو. مقصدیت سے پر اور قابل اعتماد ہو، جس میں شوکت الفاظ جس میں شوکت الفاظ و معانی کی خوبی ہو اور ایسا جس میں کلام شوکت ہو جسے الفاظ عموماً معنی کی خوبی بالارادہ ہو کہا اور گیا ہو. ایسا مائک بند کیجیے آپ کلام لوگ. ہو جیسے اصطلاح مائک بند کیجیے. عموماً مائک بند کیجیے. اصطلاح میں واضح قصیدہ. مائک بند کرو ریشما. کہا گیا ہے. مائک بند کرو. ایسا کیوں پڑھ رہے جیسے لگا طبیعت خراب ہے؟ ابھی جھگڑا ہو جائے گا نا، ایک دوسرے کے بال نوچ لیں گے سب. تو پڑھو، تھوڑا لگ رہا ہے کہ ہاں جو غلطی ہو تو ہوگی. مطلب میں اتنا ہنسی والی بات بھی کہتا ہوں تاکہ کم سے کم تم لوگوں کو ہنسی بھی آئے، پھر بھی نہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پھر سے بتا رہا ہوں، پڑھانے والی کلاس ہندوستان میں کہیں نہیں ہے. آپ 1,00,000 روپیہ کا مہینہ دو گے تب بھی کوئی نہیں پڑھائے گا. سرکار یونیورسٹیوں میں 2-2 لاکھ روپیہ مہینہ دیتی ہے، پھر بھی اساتذہ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ عبارت پڑھائیں. اس لیے میرے دوست، میرے بھائی بہن، سیکھو، ادھر ادھر چکر میں مت پڑھو. ہم سب پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں. کوئی ایم اے کر چکا ہے وہ بھی پی ایچ ڈی کے لائق ہے، اس کا مطلب وہ پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں. پڑھنا بہت ضروری ہے. نیٹ جی آر ایف ہو جائے گا ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرو گے سوچو. اردو کتنا فائدہ ہوگا آپ کی ذات سے. تو پڑھواتا ہوں تو کوشش کرو پڑھو، ڈر کے نہیں پڑھنا ہے. کون سا مشکل لفظ ہے؟ کوئی ایسے نیا لفظ آیا ہی نہیں ہے. چلیے میں پڑھتا ہوں، دیکھو آپ. اصطلاح میں قصیدہ ایک ایسی صنف سخن ہے جو مسلسل نظم کی صورت میں ہو. پتہ چلا قصیدہ نثر میں نہیں ہوگا، نظم میں ہوگا. یہاں دیکھ لیجئے، اس میں ربط و تسلسل ہو. ربط و تسلسل ہونا بہت ضروری ہے. اس کی حیت غزل کی ہو، یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی سوال ہے. اور کسی کی مدح. اب یہ سمجھنا آپ کو ضروری ہے. مدح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف تعریف نہیں، دونوں چیز اس میں ہے. یا تو تعریف ہو یا کسی کی ذم ہو. ذم مطلب برائی، ذم لفظ ہے. تو کیا کیا ضروری قرار دیا اس کے لیے سنیے آپ. اصطلاح میں قصیدہ ایک ایسی صنف سخن ہے. کیا کون سی صنف سخن ہے؟ جو نظم کی صورت میں ہو، ربط و تسلسل پایا جائے، غزل کی حیت میں ہو اور کسی کی مدح یا ذم پر مشتمل ہو. یہ شرائط ہیں قصیدہ کے. اوپر سے آپ سے پڑھوایا تو وہاں سے دیکھیے. کاریں قصیدہ میں شاعر اپنے کلام کو تکمیل کے مراحل تک پہنچا دیتا ہے، مکمل کرتا ہے اور اپنی بات اور مدعا کی وضاحت کر دیتا ہے. چونکہ مدعا کسی سے آپ پیسہ مانگنے جاؤ، کیا کہو گے؟ آپ کو بڑی تعریف کرتا ہے، ارے آپ بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی ہیں آپ، کیا بات ہے، آپ کے گھر کے لوگ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑی خوبصورت ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں. تب بھائی 2,000 روپیہ دے دینا بھائی، 2 مہینے ہم لوٹا دیں گے. ایسا ہوتا ہے نا. جاتے کہو 2,000 روپیہ دو ہم کو، دے گا کوئی نہیں دے گا. کیوں دے گا بھائی آپ کو؟ چاہے ماں باپ بھی پیسہ مانگتے ہیں بچوں سے، کیا کہتے ہیں، بیٹا دیکھو گھر میں کچھ کام ہے، اگر تمہیں پیسہ مل گیا ہے مہینہ، باہر کما رہے ہو تو بھیج دو گھر میں. وہ بھی اچھے سے مانگتے ہیں نا، مطلب تمہید بناتے ہیں، پر خبر خرید لیتے ہیں. تو اسی لیے قصیدہ میں پہلے کیا ہوتا ہے، پھر تمہیدی بات ہوتی ہے، اس کے بعد اپنی اصل بات رکھی جاتی ہے. کیا کریں، مراحل کو پہنچاتا ہے اور اپنی بات کہاں ختم کرتا ہے، مدعا پر. آخر بات کیوں، یہ تعریف کیوں ہو رہی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ قصیدہ واحد ہے، اس کے جمع قصائد ہے. یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ یہ معمولی بات ہے. بعض کے نزدیک قصیدہ خود جمع ہے.
قصیدہ کو لغوی معنی سے صنف قصیدہ کی معنوی خوبیاں خود بخود بڑی حد تک اجاگر ہو جاتی ہیں. ان معنوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ ایک ایسی صنف ہے جو بذات خود مکمل ہو، جس میں قادر الکلامی کا اظہار ہو. یہ تو بات ہو چکی ہے. یعنی ہر للو خیرو جو ہے نا، ہر چھوٹا موٹا شاعر قصیدہ نہیں کہہ سکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے قصیدے جو زوم کیجیے نا بک کو. کیا کریں، زوم تو ہے. زوم کیجیے تھوڑا. آپ اپنے موبائل کو بہت کھول لیجئے، فونٹ سائز. آپ اپنے موبائل کو کھول لیجئے. قصیدہ کے لیے قادر الکلامی مائک بند کیجیے. قصیدہ کے لیے قادر الکلامی زوم تو ہے، آپ کے موبائل میں دکھ رہا ہوگا. قصیدہ کے لیے قادر الکلامی کا ہونا ضروری ہے. مطلب آپ کو دسترس ہو، صلاحیت ہو. ایسا نہیں ہے کہ دو چار الفاظ آپ کو یاد ہو گئے تو آپ اشعار کہہ لیں گے، ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جس کے مضامین پر مغز ہوں، جو فصیح ہو، بلیغ ہو، مقصدیت سے پر اور قابل اعتماد ہو. یہ زوم کرنا ہوتا رہتا ہے، دھیان دیجیے. چلیے آئیے قصیدے کے موضوعات پر کوئی پڑھیے. قصیدے کے موضوعات. قصیدے کے موضوعات بے حد متنوع اور دیکھ کے پڑھو، وسیع ہیں. دیکھ کے پڑھو. بے حد متنوع 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 اور وسیع ہیں. قصیدے کو مد تک ہی محدود نہیں خیال کرنا چاہتے. اس میں ہر قسم کے خیالات اور مضامین قلم بند ہو سکتے ہیں. اگر ہم قصیدے کے تاریخ پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ عربی قصیدے میں صحرا، ریگستان، مناظر فطرت کے منظر نگار، کھنڈرات کی یاد، عشق کی واردات، جذب محبت، سخاوت و شجاعت، خاندانی وقار و عظمت، جوش، فخر، خودداری اور سادگی و آزادی کی بیانات ملتے ہیں. وہاں خوش آمد، مد سرائی اور جھوٹی تعریف کا کوئی دخل نہیں ہے. اسلام کے ظہور و عروج کے آواز نہیں آ رہی ہے. نیٹ ورک دقت ہوگی. اسلام کے ظہور و عروج کے وقت اللہ اور رسول خدا کی توصیف ہی اس صنف کی محور بنی، مگر بنو امیہ اور دور بنو امیہ یہ تاریخی نام ہے. میں پڑھتا ہوں، سنو آپ لوگ اچھے سے. قصیدے کے موضوعات بے حد متنوع اور وسیع ہیں. قصیدے کو مدح تک ہی محدود نہیں خیال کرنا چاہیے. اس میں ہر قسم کے خیالات اور مضامین قلم بند ہو سکتے ہیں. یہ پہلا سوال یہیں آ جائے گا. قصیدہ میں صرف تعریف کی جاتی ہے، چونکہ قصیدہ قصد سے مشتق ہے تو یہ دلیل غلط ہے. کیا کہہ دیا کر دیا، محدود نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم قصیدے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ عربی قصیدہ میں صحرا، ریگستان، مناظر فطرت کی منظر نگاری، کھنڈرات کی یاد، عشق کی واردات، جذبات محبت، سخاوت و شجاعت، خاندانی وقار و عظمت، جوش، فخر، خودداری اور سادگی و آزادی کے بیانات ملتے ہیں. وہاں خوش آمد، مدح سرائی اور جھوٹی تعریف کا کوئی دخل نہیں. اسلام کے اس ٹائم کیوں فون آ رہا ہے؟ کسی کو کچھ مانگو نا تو کہتا ہم کو ایڈمن بنا دو گروپ کو. ہم محنت کر کے لائے اتنا کہ ہم ایڈمن بنا دوسرے گروپ کو. عجیب انسان لوگ ہیں یہاں. چلیے. جوش، فخر، خودداری اور سادگی و آزادی کے بیانات ملتے ہیں. وہاں خوش آمد، مدح سرائی اور جھوٹی تعریف کا کوئی دخل نہیں. اسلام کو ظہور و عروج، ظہور لفظ اصل ہے لیکن اردو میں ظہور بھی استعمال ہوتا ہے. ظہرون جمع ظہور، حالانکہ ظہور لفظ استعمال ہونا چاہیے فعول کے وزن پر. ظہور و عروج کے وقت اللہ اور رسول خدا کی توصیف میں اس صنف کا محور بنی، مگر بنو امیہ اور دور عباسیہ میں قصیدے کے موضوعات میں نمایاں تبدیلیاں ہوئیں. اچھا، ہم اردو قصیدہ جو پڑھتے ہیں، چونکہ اردو میں براہ راست قصیدہ کا آغاز نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے بتائیے آپ لوگ؟ کہاں سے لیا گیا ہے؟ عربی سے آیا ہے نا یہ. چلیے. مگر بنو امیہ اور دور عباسیہ میں قصیدے کے موضوعات میں نمایاں تبدیلیاں ہوئیں. بطور تمہید، عشق و محبت کا اظہار، مناظر فطرت کی عکاسی، رندی و سرمستی یہ بھی موضوع ہے اس کا. کریں رندی و سرمستی، محلوں اور عمارتوں کی تعریف خاص موضوع قرار پائی. قصیدے میں حج و نگاری، لفظ حج جو ہے ہجو نہیں ہے، وہ لفظ حج ہے زبر کے ساتھ،
حج و نگاری، تغزل اور واقعہ نگاری کو بھی خاص جگہ ملی ہے. اس لیے جان لیجئے کلوں کہ یہ سوال آ جائے گا کہ فلاں ہی چیز قصیدے کے اندر کہی جاتی ہے، تو نہیں. دیکھ لیجئے کتنی چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں، رندی، سرمستی، محل، عبارت، مناظر فطرت، عشق و محبت، سب چیزیں اس میں آتی ہے. مدح میں امراء و سلاطین اور رندی کیا ہوگا؟ شراب کو کہتے ہیں. رند بولتے ہیں یار. رند سے رندی کر دیا نا. چلیے، مدح میں امراء و سلاطین اور بزرگان دین کی تعریف عام موضوع بنی. بزرگان دین کی بھی تعریف ہوتی، صرف سلاطین کی تعریف نہیں ہے کہ صرف بادشاہوں کی تعریف کر رہے ہیں انعام پانے کے لیے. قصیدے میں حج و نگاری، تغزل اور واقعہ نگاری کو بھی خاص جگہ ملی. مدح میں امراء و سلاطین اور بزرگان دین کی تعریف عام موضوع بنی. اس کے بعد کہہ رہے اس کے علاوہ پند و نصائح، یاد رکھیے گا، اور اخلاق و موعظت کے بیانات بھی قصیدے کے مضامین میں شامل ہیں. یہی قصیدہ جب ایران آیا تو ایرانی تہذیب کا جیتا جاگتا نمونہ بن گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ شعراء دربار سے منسلک ہو گئے. شعراء دربار سے منسلک ہو گئے اور مدح سرائی قصیدہ کی جان قرار پائی. لہذا مبالغہ، تصنع، ظاہرداری اور دور اذکار، تشبیہات و استعارات کا استعمال فارسی قصائد کے حصے میں آیا. تمہید میں بہار اور خزاں کے تذکرے، مناظرے اور مباحثے کے علمی اصطلاحات کا بیان، شاعر کا سراپا، دیگر تقریبات کا بیان، اور مدح میں ممدوح کے ذاتی اوصاف کے علاوہ اس کی سواری یعنی گھوڑے، ہاتھی وغیرہ، آلات حرب جیسے تلوار، نیزے اور دیگر ساز و سامان کی تعریف قصیدے کا خاص جز بن گئی. یہ سب ہم کو جاننا چاہیے. جب قصیدے کے بارے میں ہم کو کہا جائے قصیدے کے بارے میں کچھ بتائیے، قصیدہ یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن قصیدہ کے بارے میں اگر آپ اتنی چیزیں بتا رہے ہیں تو کہیں گے ہاں چل بھائی یہ بچہ پڑھا ہے، محنت کیا ہے، کچھ مطالعہ کیا ہے. ٹھیک ہے، قصیدہ یاد نہیں ہے، اشعار یاد نہیں ہے، بیک وقت صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن کیا کیا چیز قصیدے میں پائی جاتی ہے، قصیدہ کیسے بنتا ہے، اس کے اسباب و آلات کیا ہیں، کن چیزوں سے تیار ہوتا ہے، یہ اگر ہم بتا رہے ہیں تو بتائیں ہاں ٹھیک ہے. مذہبی قصائد میں انبیاء، صوفیہ اور بزرگان دین سے عقیدت و محبت کا اظہار بھی قصیدے کا موضوع بنے. اردو میں یہ مضامین اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ منتقل ہوئے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ تمہید میں عمارت کی تصویر کشی، موسموں، تقریبوں، رندی و سرمستی، عشق و محبت، شکایت روزگار اور جنگ و جدل و فتوحات وغیرہ کو خاص جگہ ملی. جبکہ مدح میں ممدوح کے اوصاف حمیدہ یعنی اس کی عفت، سخاوت، شجاعت اور ضمن میں اس کی سواری اور آلات جنگ وغیرہ کی تعریف جوش سے کرنے کا رجحان عام ہوا. تو آپ کو سمجھ میں آیا قصیدہ میں کیا کیا چیز بیان کی جاتی ہے؟ یہ پورا پیراگراف سننے کے بعد کیا سمجھ میں آیا؟ کیا قصیدہ کے لیے کوئی ایک موضوع ہے، یا کتنے موضوع میں قصیدے لکھے جا سکتے ہیں؟ قصیدہ کتنے موضوع میں لکھے جا سکتے ہیں بتائیے؟ بتائیے. چار موضوع میں لکھے جاتے ہیں. یہ موضوع قصیدے کے لیے کتنے موضوع ہو سکتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے جتنے موضوع ہو سکتے ہیں سب میں لکھ سکتے ہیں. تعریف بھی کر سکتے ہیں، تضمین بھی کر سکتے ہیں، اور مدح سرائی بھی کر سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک دو موضوع کو آپ لکھ سکتے ہیں، ایک دو تعریف کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اتنی ساری چیز بتائی، اس میں شراب کا ذکر کر سکتے ہیں، مناظر قدرت کا ذکر کر سکتے ہیں، عشق کا ذکر کر سکتے ہیں، اخلاق و موعظت کا ذکر کر سکتے ہیں، یعنی نصیحت بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیز اس میں کر سکتے ہیں آپ. یعنی جس چیز کے ذریعے آپ لڑتے ہیں یا جو کمالات آپ کے اندر اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کا جو عقیدت تھا دین کے تعلق سے، جو ان کی لگاؤ تھی، اس کے تعلق سے بھی ذکر کر سکتے ہیں. موسموں کا ذکر کر دیکھیں نا، عمارت، موسم، تقریب، سب ذکر کر سکتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ہم قصیدہ کے لیے وسیع کیا ہے کریں کہ وسیع موضوعات ہیں. متنوع کا لفظ جب اوپر ہی آ گیا، قصیدہ کے موضوعات بے حد متنوع. تو متنوع لفظ ہی ہوتا ہے اپنے آپ میں بہت وسیع پھیلا ہوا، اس میں کہا بے حد اور آخر میں پھر لگا دیا وسیع. کہ پتہ یہ چلا کہ قصیدہ کے لیے کوئی ایک موضوع خاص نہیں ہے، دیگر موضوعات پر قصیدہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. اب یہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں قصیدہ کی اجزائے ترکیب. یہ سب چیز سمجھ چکے ہیں آپ. سوال کا بغیر آئے کہ گھما پھرا کر کہ نہیں قصیدہ میں صرف یہی چیز کو لکھ سکتے ہیں، وہ اس کو نہیں لکھ سکتے ہیں، تو غلط نہیں ہونا چاہیے آپ سے. کریں ایک مکمل قصیدہ کے 4 حصے ہوتے ہیں، 4 حصوں میں تقسیم کر: تشبیب، گریز، مدح، مدح. ٹھیک.
یہ چار ہی اصل ہیں. تو تشبیب کیا ہے، گریز کیا ہے، مدح کیا ہے، مدعا، اس کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں. چلیے آئیے، چلیے آپ میں سے ایک آدمی قرأت کیجیے اس کو، جو پڑھ چکے ہوں نہیں. السلام علیکم سر. پڑھیے. ہلو، السلام علیکم سر. جی پڑھیے پڑھیے. تشبیب کو نصیب بھی کہا جاتا ہے. دراصل یہ قصیدے میں تمہید کا کام کرتی ہے. تشبیب کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. مطلع کو پرشکوہ اور جدت خیال کا حامل ہونا چاہیے تاکہ بعد میں آنے والے اشعار کی طرف قاری یا ممدوح کا ذہن متوجہ ہو جائے. قصیدے کے ابتدائی حصے کو تشبیب یا نصیب اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی شاعر اس میں عشقیہ باتیں کرتے تھے، مگر اردو قصیدے کی تشبیب میں ہر طرح کے موضوعات پر اظہار خیال کیا جاتا ہے. اس طرح یہ حصہ متنوع موضوعات کو پیش کرنے کا ابھی پڑھایا تھا لفظ کیا ہو؟ متنوع موضوعات کو متنوع، پیش پھر سے کرنے پڑھیے. متنوع، متنوع موضوعات متنوع کو نہیں، پیش متنوع. متنوع موضوعات کو پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا. اس حصے کو قصیدہ کی جان تصور کیا گیا. گویا تشبیب جتنی انوکھی اور اچھوتی ہوگی، قصیدہ اتنا ہی دلکش اور جاذب ہوگا. یہ جتنی جاندار اور پرزور ہوگی، قادر الکلامی، قدرت بیان اور علمیت کا اظہار جس قدر ہوگا، قصیدہ کی کامیابی کا دار و مدار اسی اعتبار سے طے ہوگا. در حقیقت تشبیب کے موضوع سے ہی قصیدہ کو موسوم بھی کیا جاتا ہے. یعنی اگر تشبیب میں موسم بہار کا ذکر ہو تو ایسا قصیدہ بہاریہ کہلاتا ہے. جہاں حزن و غم کا ذکر ہوگا تو اسے حزنیہ قصیدہ کہا جاتا ہے. برسات یا دیگر مظاہر کائنات کی منظر نگاری کی گئی ہے تو اسے منظریہ قصیدہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. تشبیب کا مطلع حیت کے اعتبار سے غزل کے مطلع کی طرح ہوتا ہے، مگر قصیدہ نگار کے لیے لازم ہوتا ہے کہ مطلع بے حد منفرد ہو، جدت مضمون کا حامل ہو، شگفتہ اور اعلیٰ ہو تاکہ سامعین چونک اٹھیں اور ان کی دلچسپی شعر اول سے برقرار رہے. تشبیب کی پہلی خوبی یہ ہے کہ تشبیب اور مدح کے مضامین میں ایک طرح کی مطابقت ہونی چاہیے. لہذا تشبیب ایسی ہونی چاہیے جس کا کسی طرح کا تضاد مدح سے قائم نہ ہو. جیسے کہ قصیدہ اگر کسی بزرگ، ولی یا نبی کی مدح پر مشتمل ہے تو ایسے قصیدہ کی تشبیب میں رندانہ اور عاشقانہ مضامین کسی طور مناسب نہیں. ہاں اگر کسی معروف شخصیت، نواب، بادشاہ یا وزیر کی مدح پر مشتمل قصیدہ تحریر کیا جا رہا ہے تو اس کی تشبیب رندانہ یا عاشقانہ ہو سکتی ہے. ایک اچھا قصیدہ نگار تشبیب اور قصیدے کے دوسرے اجزاء کے مابین ربط و توازن اور مطابقت کو ضرور خیال کرتا ہے، اور جس قدر زور تشبیب پر صرف کرتا ہے اتنا ہی دیگر اجزاء پر بھی صرف کرتا ہے. قصیدے کی دوسری خوبی یہ ہے کہ تشبیب کے اشعار کی تعداد مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہو. تشبیب میں عام طور پر اسلام کو پھر سے پڑھیے. تشبیب اور قصیدے کے دوسرے اجزاء کے مابین ربط و توازن اور مطابقت کو ضروری خیال کرتا ہے، اور جس قدر زور تشبیب پر صرف کرتا ہے اتنا ہی دیگر اجزاء پر بھی صرف کرتا ہے. قصیدے کی دوسری خوبی یہ ہے کہ تشبیب کے اشعار کی تعداد مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہو. چلیے. تشبیب میں عام طور پر ایک ہی مطلع ہوتا ہے، لیکن بعض شعراء نے ایک ہی تشبیب میں کئی مطلب بھی کہے ہیں. اسی طرح تشبیب میں غزل کو بھی شامل کرنے کا رواج رہا ہے، حالانکہ ایسی غزلوں کی نوعیت عام غزلوں سے مختلف ہوتی ہے اور لب و لہجہ بھی قصیدے کے لب و لہجے کے مطابق ہوتا ہے. جس دور میں قصیدے کہے جا رہے تھے وہ جاگیرداروں اور نوابوں کا دور تھا. وہاں بات بے حد سلیقے سے کہی جاتی تھی.
لہذا تمہید یعنی تشبیہ بے حد ضروری تھی۔ براہ راست بات شروع کرنے اور مطلب و مدعا پہ آنے سے قبل موضوع تک آنے کے لیے تمہید کا ہونا گویا لازم تھا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر ایم کمال الدین نے لکھا ہے، کوٹ سب کوٹ پڑھوں؟ ہاں پڑھ لیجیے اس کو۔ حقیقت یہ ہے کہ قصیدے کے لیے تشبیب ضروری نہ ہوتے ہوئے بھی ضروری ہے، کیونکہ تمہید جاگیرداری عہد کا خاصہ تھا۔ کوئی بھی بات کہنی ہوتی تھی تو اسے تمہید کرنے کے بعد ہی کہتے تھے۔ تکنیوں کی زندگی میں تمہید کی اہمیت بہت تھی۔ ان کی روزمرہ کی زندگی میں بھی قدم قدم پر اس کا استعمال ہوتا تھا۔ نام سے پہلے القاب و خطابات کا لیا جانا بھی ایک قسم کی تمہید ہی تھی۔ جب تمہید اس زندگی میں اس طرح جاری و ساری تھی تو جس صنف کا ماضی درباروں سے گہرے طور پر گزرتا تھا وہ کس طرح سے بچ سکتی تھی؟ چلیے کمال جی بہت اچھا، دیکھیے انہوں نے کتنا اچھا پڑھا ہے، ہم اور لوگوں کو کیا ہے سیکھنا ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ آئیے تشبیب کے بارے میں مائک بند کیجیے۔ تشبیب کے بارے میں دیکھیے اب تشبیب کیا ہے، کس چیزوں کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تشبیب نصیب کو بھی کہتے ہیں، نصیب جو عربی زبان میں نصیب لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دراصل یہ قصیدے میں تمہید کا کام کرتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں تشبیب کا جو عنصر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بات کا آغاز تشبیب کے ذریعے ہم کرتے ہیں۔ کبھی اگر سوال آ جائے کہ قصیدے میں کس جز کے ذریعے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں، کس کے ذریعے کرتے ہیں بتائیے؟ تشبیب کے ذریعے بات کا آغاز کرتے ہیں، یعنی تمہید کا کام کرتا ہے۔ تشبیب کے پہلے شعر کو مطلع کو پرشکوہ اور جدت خیال کا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کہیں آپ گئے اور پہلے ہی دن اپنا چال چنھا دیے، کوئی رکھے گا آپ کو؟ سب میں عام مطلب لفظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، عملی زندگی میں صرف کتاب پڑھیں گے، اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں گے تو کیسے کام بنے گا؟ صرف تقریر کرنے سے کام چلے گا نہیں نا۔ آپ اگر متاثر کرنا چاہتے ہیں کسی کو، اب متاثر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صاحب مؤثر ہونا چاہیے نا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو شعر ہوگا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، پرشکوہ اور جدت خیال ہونا چاہیے۔ گھسی پٹی بات کر رہے ہیں ایسا ہی ہے، سنی سنائی بات ہے۔ پہلے جب گئے تو آپ نے کچھ ایسی چیز دکھائی، جیسے کمپنی والا جب پرچار کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ فیسلٹیز ہے، یہ چیز ہیں دوسرے کے ہاں نہیں ہیں، تب نہ لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے تاکہ بعد میں آنے والے اشعار کی طرف قاری یا ممدوح کا ذہن متوجہ ہو جائے، سننے والا بغور متوجہ ہو جائے، ایسی بات رکھی اس کی طرف۔ قصیدے کی ابتدائی حصے کو تشبیب یا نصیب کہتے ہیں، آپ جان گئے ہیں۔ اب دیکھیے کچھ چیز اور آگے آ جائیے۔ تشبیب میں کیا چیز کرے؟ گویا تشبیب جتنی انوکھی اور اچھوتی ہوگی، قصیدہ اتنا ہی دلکش اور جاذب ہوگا، یہ آپ جان لیجیے۔ جب پہلی ہی بات میں آپ غلطی کر لیں گے، جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں، پہلی ہی اوور پورا آپ کھا جائیں گے، ایک رن بھی نہیں لگائیں گے، تو آگے کیا کھیلیں گے آپ؟ اسی طرح جب شروع آغاز ہوگا تو اس کا جو آغاز ہوگا انوکھی ہونی چاہیے، اچھوتی ہونی چاہیے، بہترین ہونا چاہیے۔ قصیدہ اتنا ہی دلکش اور جاذب ہوگا، یہ جتنی جاندار اور پرزور ہوگی، قادر الکلامی قدرت بیان اور علمیت کا اظہار جس قدر ہوگا، قصیدہ کی کامیابی کا دار و مدار اسی اعتبار سے طے ہوگا۔ اب ہم سے اگر سوال یہ بن جائے کہ قصیدے کے کس جز سے قصیدے کی کامیابی طے ہوتی ہے، بتائیے؟ چلیے بتائیے، تشبیب۔ کس سے؟ تشبیب۔ چلیے یہاں بتایا ہے کہ کس قصیدے کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کریں قصیدہ کو موسم بھی کیا جاتا ہے، یعنی اگر تشبیب میں موسم بہار کا ذکر ہو تو بہاریہ کہلاتا ہے، بہار کا ذکر ہو تو بہاریہ کہلائے گا، حزن و غم کا ذکر ہو تو حزنیہ کہلائے گا۔ دیکھیے یہاں برسات اور دیگر مظاہر کائنات کا ذکر ہو تو منظر نگاری کہائے گا۔ اسی طرح پھر آگے کہہ رہے ہیں، ایک دو شرط بتایا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر کسی معروف شخصیت، نواں، بادشاہ یا وزیر کی مدح پر مشتمل قصیدہ تحریر کیا جا رہا ہے تو اس کی تشبیب رندانہ یا عاشقانہ ہو سکتی ہے۔ مطلب کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خوشی آپ کو دیکھنا ہے، کس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جن کو کافی پسند ہے بہت لوگ نہیں پیتے ہیں، جن کو سگریٹ پسند ہے بہت لوگ نہیں پیتے ہیں، بہت لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں، اس کے قریب تر نہیں جاتے ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ میں بڑے بڑے سیمینار بڑے بڑے پروفیسر کو دیکھا ہوں جن کی بہت کتابیں ہیں، لیکن جب لیکچر دینے جاتے ہیں بغیر سگریٹ پیے نہیں جاتے ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں، اس پہ نہیں جا رہا ہوں۔ اس لیے کیا کہا، دیکھیے لائٹ کٹے گی کا، اس لیے کیا کہا کہ کسی معروف شخصیت کے بارے میں قصیدہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی تشبیہ رندانہ یا عاشقانہ ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے؟ کہا اس کی پسند کا آپ کا خیال رکھنا ہے، چونکہ اس سے آپ کو کام نکلوانا ہے۔ ایک اچھا قصیدہ نگار تشبیہ اور قصیدے کے دوسرے اجزاء کے مابین ربط اور توازن اور مطابقت کو ضروری خیال کرتا ہے۔ بات کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، بغیر تسلسل کی بات کیسے آگے بڑھے گی؟ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے جائے۔ قصیدے کے دوسری خوبی یہ کہ تشبیہ کے اشعار کی تعداد مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہو۔ تو پہلی خوبی کیا کہا کہ دونوں میں مطابقت ہو، اور دوسری خوبی کیا کہا کہ تشبیہ کے اشعار کی تعداد مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہو۔ اس کو یاد رکھیے گا، تشبیہ کے اشعار کتنے ہوں؟ مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہو، یعنی مدح کے اشعار زیادہ ہوں۔ اچھا، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں کسی سے کچھ لینا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ صرف اتنا ہی ٹائم دے رہے ہیں کہ مجھے پیسہ دے دو، میرا کام کر دو۔ کوئی کام کرے گا؟ پہلے اس کو ٹائم دیتے ہیں، پھر اس کے دل کو جیتتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے یہ چیز ہے، اس طرح سے آپ یاد کیجیے گا تو کبھی نہیں بھولیے گا۔ تو تشبیہ کے اشعار مدح کے اشعار سے کم ہونا چاہیے۔ تشبیہ قصیدے کا اہم جز کیا ہوگا؟ ابھی معراج رک جائیے، سوال کر لیجیے گا، اور رٹی رٹائی بات الگ ہے، یہاں سمجھیے اس کو۔ اسی طرح تشبیہ میں غزل کو بھی شامل کرنے کا رواج رہا ہے۔ غزل، یہ سوال UGC میں آیا ہوا ہے، جہاں بہت سارے لوگوں کا سوال غلط ہوا تھا، کیونکہ غزل میں بھی تعریف کا کام ہوتا ہے اور تشبیہ میں بھی وہی بات ہوتا ہے۔ بات کا جو آغاز کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ تعریف شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی غزلوں کی نوعیت عام غزلوں سے مختلف ہوتی ہے، اور لب و لہجہ بھی قصیدے کے لب و لہجہ کے مطابق ہوتا ہے۔ جس دور میں قصیدے کہے جا رہے ہیں وہ جاگیرداروں اور نوابوں کا دور تھا۔ صحیح بات ہے، جاگیرداروں کے بارے میں پڑھنا ہے تو قاضی ستار کو پڑھیے، دیکھیے ان کو کیسے لکھتے ہوں۔ وہاں بات بے حد سلیقے سے کہی جاتی تھی، اپنے خلاف ایک لفظ سننے کے قائل نہیں تھے وہ لوگ، لہذا تمہید یعنی تشبیہ بے حد ضروری تھی۔ تشبیہ، اب دیکھیے یہاں یہ بات نہیں کہا کہ سب سے ضروری تھی، معراج کا جواب یہی مل گیا، بے حد سلیقے سے کہی جاتی تھی، لہذا تشبیہ بے حد ضروری تھی۔ اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ سب سے ضروری تھی۔ براہ راست بات شروع کرنے اور مطلب و مدعا پر آنے سے قبل موضوع تک آنے کے لیے تمہید کا ہونا گویا لازم تھا، سب سے ضروری نہیں تھا، لازم ضرور تھا۔ اس لیے کمال الدین صاحب نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ پڑھ لیجیے۔ حقیقت یہ کہ قصیدہ کے لیے تشبیہ ضروری نہ ہوتے ہوئے بھی ضروری ہے، کیونکہ تمہید جاگیرداری عہد کا خاصہ تھا۔ کوئی بھی چاہتا ہے کہ میرے بارے میں تھوڑا تعریف کیجیے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم پروگرام دیکھتے ہو گے، میں پوری کتاب کو 10-15 کتاب کا نام بتاتا ہوں، کیا خدمت انجام دی ہے، کیا انعام ملا، ورنہ ویسے کہہ دوں ہاں جی سر آپ بیان فرمائیے، تو ان کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ کوئی بات کہانی ہوتی تھی اسے تمہید کرنے کے بعد ہی کہتے تھے۔ تکلف و تصنع کی زندگی میں تمہید کی اہمیت بہت ہے، بناوٹی زندگی میں تعریف کی تو بہت اہمیت ہے۔ ان کے روزمرہ کی زندگی میں بھی قدم قدم پر اس کا استعمال ہوتا تھا۔ نام سے پہلے القاب و خطابات کا لیا جانا بھی ایک قسم کی تمہید ہی تھی۔ جب تمہید اس زندگی میں اس طرح جاری و ساری تھی تو جس صنف کا ماضی درباروں سے گہرے طور پر وابستہ تھا وہ کس طرح سے بچ سکتی تھی؟ یہ بات ہوگی تشبیہ۔ اب دیکھیے ان کی کتاب ہے قصیدے کا فن اور اردو قصیدہ نگاری، کاپی میں نوٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب سوال جس کو جو پوچھنا پوچھ لیجیے۔ سب سے اہم نہیں کہا، سب سے اہم کی بات ہوگی جب صرف ایک استعمال کرنا ہو تو مدح کہیں گے،